میرے داماد، اس لسٹ میں جو کچھ تھا میں نے سب کچھ تو دے دیا، بس یہ کفن نہیں تھا۔ بیٹھتے وقت اس کی سہیلی نے اس کے کان میں اتنا کہہ دیا، میری بہن تمہارا گھر تو آباد ہو گیا لیکن تمہارا باپ برباد ہو گیا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا تم جس گھر میں جا رہی ہو تمہارے شوہر نے ڈیمانڈ رکھ دی، اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جس گھر سے تم جا رہی ہو وہ گھر بک چکا ہے، تمہارے باپ کی دکان ہو گئے، لڑکیوں سے واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرو گے، پوری رات اسی میں خراب کرو گے، یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ مولانا صاحب بڑی تگڑی نبض پکڑی ہے آپ نے، یہی نبض سمجھنے میں تو مجھے 25 سال لگ گئے۔ آج فیس بک پہ دیکھو کتنا ملا مولوی ہم پہ برس رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ ڈالیے۔ ارے مولویوں، اس مقام پر پہنچنے میں 25 سال لگایا ہے ہم نے لوگوں کی نبض سمجھی ہے۔ بہار کے لوگ کیا سننا پسند کرتے ہیں، بنگال کے لوگ کیا سننا پسند کرتے ہیں، یو پی والے کیا سننا پسند کرتے ہیں، مہاراشٹر والے کیا سننا پسند کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مولوی، ارے یار ہم لوگ اتنی بڑی بڑی ڈگری والے ہمیں کوئی نہیں سنتا۔ ارے بڑے ڈگری لینے سے کچھ نہیں ہو جاتا ہے، ڈاکٹر وہ کامیاب ہوتا ہے جو مریض کی نبض سمجھ لے، وہ ڈاکٹر چلتا ہے جو مریض کی نبض سمجھ لے اور نبض سمجھ کر دوا دے۔ آپ کے پاس ڈگری تو بہت بڑی بڑی ہے، MBBS MD DM، لیکن مریض کی بیماری پکڑنے ہی میں نہیں آ رہی ہے آپ کو۔ اب کہہ رہے صاحب وہ جھولا چھاپ ڈاکٹر تو خوب چل رہا ہے اور ہم ڈگری والے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا، پوچھے گا کہاں سے؟ اس کو بیماری ہے آنکھ کے درد کی، دوا دے رہے ہو پیراسیٹامول، اس کو بیماری ہے پیٹ کے درد کی، اس کو آپ دے رہے ہو میرے بھائیوں ڈولو، تو وہ تمہیں ڈاکٹر مانتا ہی نہیں ہے، بنی رہے تمہارے پاس ڈگریاں۔ میں نے کہہ دیا جو کچھ کہنا تھا، زیادہ کہوں گا تو وہ ریالی مولوی جانتے ہو نا، ریالی سعودیہ میں بیٹھے بیٹھے جن کو ریال مل رہے ہیں، وہ مولوی بھی بھڑک پڑیں گے ہمارے اوپر، اور کل سے فیس بک پہ اور بھی کچھ چلنے لگے گا، اس لیے ہم نے چینل والوں کو ہٹایا۔ اب کل یہ جملہ ہم ہٹوا دیں گے اپنے آدمی سے، لیکن یہ لوگ نہیں ہٹاتے، اسی جملے کو ریکارڈ، مولانا نے سعودی میں بیٹھے ہوئے مولویوں کو کیا کہا ہے یہ دے دیتے ابھی تھمبل بنا کر۔ اب نکل گئی میرے منہ سے، اب زبان پہ کنٹرول تھوڑی ہے کسی کا۔ راحت اندوری نے کہا تھا نا میرے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، اب نکل گئی تو نکل گئی، اور صحیح نکلی ہے، ہم نے مثال صحیح دی ہے۔ بڑی ڈگری کے ڈاکٹر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مریض کے مرض کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ وہ بنگالی لوگ جو بیچارے صحیح سے اردو بول نہیں پاتے، سن نہیں پاتے، 25 سال سے جرجیس کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، تو سوچو جرجیس نے ان کے سامنے 25 سال کے عرصے میں ان کو سمجھنے کے لیے کتنا ٹائم لگایا ہوگا، ان کی نبض پکڑنے میں کتنی محنت کی ہوگی، وہ بھی سوچیے آپ بھی پکڑ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے پیچھے بھی لوگ ایسے ہی بھاگیں گے اور آپ کی بھی ویڈیو بنا کے فیس بک میں ڈالیں گے۔ پہلے نبض تو سمجھیے، پہلے نبض تو پکڑیے کہ یہ بیماری کیا ہے اور یہ بیچاری اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ میں بیوی سے بھی الگ رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ ایسا سا کہہ رہے تھے تو آپ آئے، بخاری شریف کی حدیث، ان تینوں کے پاس پہنچ گئے اور کیا کہا ایسے، انتم الذی قلتم کذا و کذا، کیا تم وہی تینوں ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے؟ کیا تم ہی وہ تینوں ہو؟ قلتم کذا و کذا، تم نہیں ایسا ایسا کہا؟ ان تینوں نے کیا کہا؟ ہاں اے اللہ کے رسول ہم ہی نے کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم دن بھر روزہ رکھو گے؟ جی۔ تم رات بھر نماز پڑھو گے؟
اچھا تم دن میں روزہ بھی رکھو گے اور رات میں نماز بھی پڑھو گے اور بیوی کے قریب نہیں جاؤ گے؟ جی اچھا تم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ کہا اللہ کے رسول آپ۔ تمہیں اللہ کا خوف زیادہ ہے یا مجھے؟ نہیں اللہ کے نبی آپ کو۔ عبادت تم اللہ کی زیادہ کرتے ہو یا میں؟ نہیں اللہ کے رسول آپ ہی زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ کہا جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو میرا حال تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً میں بستر پہ آ کے سو جاتا ہوں، اور 2/3 رات میں آخری پہر میں 2/3 گزر جانے کے بعد آخری پہر میں اٹھتا ہوں، لاسٹ میں اٹھتا ہوں، میں نماز تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یعنی میں آنکھ کا حق بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں بیوی سے ملتا بھی ہوں، میں بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، اور میں مہینے میں 3 روزے بھی رکھتا ہوں، 11 12 13 ایام 20 کے، اور میں ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں، پیر کے دن منڈے کا، سوموار کا، اور تھرسڈے جمعرات کا۔ اس کے علاوہ میں روزے نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ یہ آپ نے جب بیان فرمایا تو اس کے بعد فرمایا سنو، یہی میری سنت ہے، یہی میرا طریقہ ہے، یعنی عشاء کے بعد آؤ اور سو جاؤ، اور 2/3 رات گزرنے کے بعد اگر تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہی ہے تو 2/3 گزرنے کے بعد آخری پہر اٹھ جاؤ اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ بیوی کا حق بھی تم ادا کرو، بیوی کے پرسنل حق کو بھی تم فراموش نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، ان کے پرسنل حق کو اگر تم ادا نہیں کرو گے تو پھر وہ دوسری جگہ جائیں گی، کیونکہ یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت کے اندر رکھا ہے، اسی لیے اس نے جائز رشتے میں لوگوں کو منسلک بھی کر دیا ہے۔ فرمایا تمہیں اپنی بیویوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، رات میں سونا بھی ہے، اٹھ کر عبادت بھی کرنا ہے، اور روزے ہی رکھنا ہے تو ہفتے میں 2 روزے رکھ لو، مہینے میں 3 روزے رکھ لو، اور تمہیں روزہ چھوڑنا بھی ہے یعنی نفلی روزہ، یہی میری سنت ہے۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا، اور مسلمانوں وہی جملہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے۔ اگر میرے سنت سے تم نے روگردانی کی، میرے سنت سے تم نے منہ موڑا، میرے سنت کو تم نے فراموش کیا، میرے سنت کا جنازہ تم نے نکالا، میرے سنت سے اگر روگردانی کی، میری سنت سے اگر تم نے منہ موڑا، فَلَيْسَ مِنِّي، تو تم مجھ میں سے نہیں۔ مجھ میں سے نہیں کا مطلب میری امت میں سے نہیں، یعنی مسلمان نہیں۔ رات بھر نماز پڑھتے رہے تب بھی مسلمان نہیں، روزانہ روزہ رکھنا شروع کر دیا تو مسلمان نہیں، بیوی کو چھوڑ کر عبادت میں لگا ہے تو مسلمان نہیں۔ بارسوئی اور اس کے اطراف و اکناف سے آنے والوں سنو، یہ رات بھر عبادت کرنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے، بیوی کو چھوڑ کر بھی نماز اور روزے میں پڑے رہنے والوں کو کہا کہ تم مجھ میں سے نہیں۔ تو جو لوگ یوٹیوب میں رات گزار رہے ہیں، ناچ گانوں میں رات گزار رہے ہیں، میچ میں رات گزار رہے ہیں، لایانی اور لہو لائب میں رات گزار رہے ہیں، ان کو کیا کہا جائے؟ ان کو مسلمان سمجھا جائے یا نہیں سمجھا جائے؟ ذرا اپنا فیصلہ کریے۔ اور کسی اچھے مدرسے میں فتویٰ پوچھ لیجئے، صاحب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتے ہیں کہ نہیں کہلا سکتے ہیں؟ رات کے 12:55 پر کس کا فون آ سکتا ہے؟ ذرا غور کرو بھائی۔ لیکن کیا کروں، قرآن ادھر بھی کہتا ہے کہ بدگمانی سے بچو۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نبی کی رحمت ہے کہ نبی اکرم نے رات بھر نماز پڑھنے سے بھی روک دیا۔ نبی کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میرا امتی رات بھر نماز ہی پڑھتا رہے اور دن میں جب کام دھندا کرے، بیوی بچوں کے لیے کمانے جائے تو کام کروں
اس کو نیند آ رہی ہے، دن بھر روزے پہ روزہ رکھتا رہا اور اتنا کمزور ہو جائے کہ اپنی بیوی بچوں کو کچھ کھلا نہ سکے، نبی کی رحمت کو یہ گوارا نہیں۔ یہ رحم ہے نبی کا مومنوں کے ساتھ۔ اچھا، دل چاہتا ہے ایک حدیث اور سناؤں، اور سنیے نبی کی رحمت دیکھیے، یہاں پر بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ اللہ کے نبی معراج پہ گئے، پہلے بیت المقدس گئے، سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، اس کے بعد معراج گئے۔ آپ کو یہ چائے آپ کی ہے؟ میری ہے؟ بڑا نیک کام کیا، اللہ اس کو ایک اور نیک بیوی عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے پہلے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی اور وہیں سے آپ کو معراج ہوئی، آپ گئے بیت المقدس سے آسمان کے سفر پر۔ اب سنیے گا جو چیز بتانا چاہتے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ جتنا غور سے آپ سن رہے ہیں، آپ مجھے ابھی تک 3-4 سال کے اپنے جلسے کے دوران بہار و بنگال میں اتنا غور سے ہم نے سننے والے لوگ نہیں دیکھے، اگرچہ بیچ میں تھوڑا بہت ڈسٹرب ہوا ہے، لیکن اور کل تو یہ حال تھا کہ لاسٹ میں 20 آدمی رہ گئے تھے۔ اتنا لیٹ ٹائم دیا کہ لوگ بس دیکھے آئے، کون ہے مولانا؟ وہ اچھا یہی ہے، وہ مودی کے اوپر بولتا ہے، بیچارے دیکھے اور چلے گئے۔ تو وہ سننے نہیں آئے تھے، دیکھنے آئے تھے کہ کون ہے۔ وہ جیل میں گیا تھا، وہ کون مولانا تھا؟ کچھ لوگ بس یہ دیکھنے آئے تھے، وہ چلے گئے بیچارے۔ آپ بہت دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں تو سنیے، مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے سنانے میں آپ کو۔ اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے اور 7ویں آسمان پہ گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور وہاں سے تھوڑا آگے بڑھے اور جبرائیل امین وہیں رک گئے، کہا آپ آگے جائیے۔ کہا جبرائیل آگے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ آگے نہیں جاؤں گا، جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی آگے گئے، بہت قریب ہوئے اللہ کے، لیکن اللہ کو دیکھا نہیں۔ جو بات ہوئی پردے کی اوٹ سے ہوئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے معراج پر اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی دیکھنے کی، اللہ نے کہا نہیں دیکھو گے، نہیں موسیٰ، اللہ میں تو دیکھوں گا۔ اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے ہو تم مجھے، نہیں اللہ میں تو دیکھوں گا۔ اللہ نے کہا آ جاؤ طور پہ چڑھ جاؤ، پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی، نور اپنا روشنی دکھائی، فخر موسیٰ صاعقہ، پہاڑ ادھر سرما بن گیا، موسیٰ ادھر بے ہوش پڑے، نہیں دیکھ پائے۔ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ جب ہم اور آپ مریں گے، انتقال کریں گے، میدان محشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت میں چلے جائیں گے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا جنتی لوگ اللہ کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں، بالکل اسی طرح جس طرح تم دنیا میں رہ کر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، وہ دنیاوی آنکھ نہیں ہوگی، وہ مرنے کے بعد میدان محشر میں جب ہم کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، تو وہ دوسری آنکھ ہوگی، وہ دوسری روح ہوگی جو ہمارے اندر آئے گی۔ میرے بھائیوں، پھر اس آنکھ سے ہم اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں، لیکن دنیاوی آنکھ سے کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے نور سے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے اپنے نور سے نبی کو پیدا کیا ہوتا تو دنیا کا کوئی انسان نبی کو دیکھ ہی نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نور کو دیکھنے کی طاقت دنیا کی کسی آنکھ میں ہے ہی نہیں۔ وہ جل جاتا، راکھ ہو جاتا، لیکن صحابہ نبی کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر ایمان بھی لا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا نہیں کیا۔ یہی ایک دلیل کافی ہے۔ اگر عقل ہو تو سوچنے کے لیے اتنی عقل کافی ہے، اور نہ عقل ہو اور نہ سمجھو تو اس کے لیے پورا قرآن سنا دو تو وہ نہیں سمجھے گا۔ تو میرے بھائیوں، پردے کی اوٹ سے بات ہوئی، بات چیت کے بعد جب لوٹے تو اللہ نے ایک تحفہ دیا نبی کو، اور تحفہ تو جانتے ہی ہو کیا ملا؟
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے اوپر 50 آپ اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کر دی. کتنے وقت کی نماز فرض ہوئی؟ 50. خوش ہو گئے اللہ کے رسول. دیکھیے نبی خوش ہیں اور لے کے آ بھی رہے ماشاءاللہ 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا ہے, خوش ہو کے آ رہے ہیں. اب آئیں گے تو 7ویں آسمان سے جب آئیں گے تو پہلے 6ٹھا آسمان پڑے گا, پھر 5واں, پھر 4تھا, پھر 3را, 2, الٹے آ رہے ہیں نا اب تو آسمان سے. تو جب 7ویں آسمان سے لوٹے تو 6ٹھے پہ پہنچے. جب 6ٹھے پہ پہنچے تو کون مل گیا؟ موسیٰ علیہ السلام. کہاں جا رہے ہو؟ واپس دنیا میں. کیا ملا ہے کچھ بتاؤ گے؟ ہاں اخبرنی یا محمد, اے محمد مجھے بتاؤ, خبر دو, کیا ملا آپ کو, اللہ نے کیا دیا؟ 50 صلاۃ یا موسیٰ. موسیٰ 50 وقت کی نماز. حضرت موسیٰ نے تعجب سے کہا کتنی؟ اللہ کے نبی نے کہا 50. مسکراتے ہوئے 50. ارے جلدی جاؤ جلدی جاؤ. کہاں جاؤ؟ ارے دوبارہ جاؤ اللہ کے پاس, کم کراؤ. کیوں؟ ارے جائیے نا, بہت ہے 50 وقت کی نماز. اللہ کے رسول اب بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں 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 ٹھیک ہے, مجھے جانے دو. اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ بول دیا کہ نبی اکرم رک گئے. کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پڑھ لیں گے, آپ کے لیے مشکل نہیں ہے, لیکن آپ کے ساتھ ساتھ یہ نماز آپ کی امت پر بھی فرض کی گئی ہے. ان امتک لا تطیق, یہ ہے حدیث کے الفاظ, ان امتک لا تطیق, آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. اچھا میں تو اپنی امت کا ہی نبی ہوں, جب امت نہیں پڑھ پائے گی تو قیامت کے دن یہ امت نماز نہ پڑھنے کے بعد جہنم میں جائے گی, اور جہنم میں جاتے ہوئے اپنی امت کو میں نہیں دیکھ سکتا. امت کا نام سنا, امت کے لیے رحمت بن کر آنے والا نبی کانپ جاتا ہے, تھرا جاتا ہے. اے موسیٰ کیا میری امت نہیں پڑھ پائے گی؟ فرمایا نہیں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. فوراً دوبارہ گئے. اللہ نے کہا محمد کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ 50 وقت کی نمازیں مجھے پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں, لیکن میری امت نہیں پڑھ پائے گی. اوہ تو چاہتے کیا ہو؟ ڈو یو وانٹ کنسیشن؟ جی اللہ کم کر دے تھوڑی سی. اللہ نے کہا محمد میرے پاس آئے ہو, جاؤ 10 وقت کی کم کر دی, 40 وقت کی جاؤ. پھر 6ٹھے آسمان پہ آئے. موسیٰ نے کہا کتنی کم ہوئی؟ کہا 10 کم ہو گئی. کہا 10 یہ بھی زیادہ ہے, 40 کی ہے نا. ہاں دوبارہ جاؤ. نہیں موسیٰ اللہ کیا کہے گا؟ ارے جاؤ نا, بڑا مہربان ہے, رحمان اور رحیم ہے وہ. ان امتک لا تطیق, میں جانتا ہوں اے محمد آپ کی امت 40 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی. موسیٰ اگر میری امت نہیں پڑھ پائے گی تو بیکار ہے. پھر گئے. اللہ یہ بھی زیادہ ہے. اچھا 10 اور کم کر دوں, ٹھیک ہے نا؟ ہاں 30. موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے. پھر گئے. اللہ یہ بھی زیادہ ہے, جاؤ 10 اور کم, 20. پھر آئے. موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے. کہا موسیٰ نہیں اب نہیں جاؤں گا. جاؤ, نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت. ان امتک لا تطیق, بار بار یہی کہہ دیا. ان امتک, امت کا نام سنتے فوراً چل دیتے, نہیں رکو میں جا رہا ہوں. اللہ میری امت 20 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی. 10 اب تو ٹھیک ہے. 40 کم ہو گئی. اب کیا طرح 50 میں 40 کم ہو جائیں تو بہت بڑی بات. اب تو 10 کی رہ گئی. آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں بتاؤں گا. چلو جانے دو. ارے بتاؤ نا کیا ہوا؟ کہا موسیٰ 10 اور کم کر دی, اللہ نے 10 وقت کی رہ گئی. کہا کتنی کم کی؟ کہا 10. موسیٰ نے کہا بس. کہا بس کا مطلب؟ کہا اللہ نے 10 ہی کم کی اور 10 باقی رکھی. کہاں؟ نہیں پڑھ پائے گی. کہا نہیں اب پڑھ لے گی.
40 کب ہو گئی 10. اب تو میں اپنی امت کو انشاءاللہ محنت اور کوشش کر کے 10 ہم مینج کر لیں گے, میری امت پڑھ لے گی. آنے لگے. موسیٰ نے کہا محمد جا رہے ہو تو جاؤ, لیکن یاد رکھنا میرا تجربہ ہے, میں بھی نبی بن کر دنیا میں گیا تھا, میری امت پر تو صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی, میری امت 2 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائی, آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھ لے گی؟ پھر پیچھے مڑ کے دیکھا, اے موسیٰ آپ کی امت 2 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائی. کہا نہیں میں پھر جا رہا ہوں اللہ کے پاس. رحمت والا نبی, اپنی بیٹیوں کی شادی اور اپنی بہنوں کی شادیوں میں خود مصیبتیں تم نے مول لی ہیں, لمبی چوڑی باراتیں, لمبے چوڑے جہیز پیدا کر کر کے. وہ تو بڑا مہربان نبی تھا, رسول رحمت بنا کر بھیجا تھا اللہ نے, جس نے اپنی امت کی آسانی کے لیے عبادتوں میں تخفیف کر دی. تم نے شادی اور نکاح جیسے سنت کو بھی مہنگا بنا دیا. جب تک 250-300 چوروں کو نہ لے جاؤ, ڈکیتوں کو نہ لے جاؤ, میں بولوں گا. برا لگے تو مت بلاؤ, رب کعبہ کی قسم کوئی فرق نہیں پڑتا. 25 سال کا عرصہ بہت گزار لیا میں نے آپ کے بیچ میں, اب نہیں بھی بلاؤ گے تو فرق نہیں پڑتا. ذرا تصور کرو, کس کے یہاں کھاتے ہو تم؟ لڑکی والے کے یہاں باراتی بن کر. شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیسے وہ لقمہ تمہارے حلق کے اندر چلا جاتا ہے لڑکی والوں کے یہاں, کھا کر اور ہضم ہو جاتا ہے, اور اس لقمے کو لیٹرین کے راستے سے پاخانہ بنا کر کیسے آسانی سے نکال لیتے ہو. تو عقل سے سوچو, کیا لڑکی والے کے یہاں کھانا صحیح ہے؟ شریعت میں تو حکم نہیں ہے. قرآن و حدیث میں لڑکی کے باپ کو لڑکی کے نکاح کے وقت باراتیوں کو کھلانے کا کوئی حکم نہیں ہے. یہ تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لڑکی کے باپ کو شریعت نے نہ کھلانے کا حکم دیا ہے, نہ باراتیوں کو بلانے کا حکم دیا ہے. لیکن عقل سے بھی سوچو, کیا لڑکی والے کے یہاں کھانا صحیح ہے؟ وہ لڑکی کی ماں اور لڑکی کا باپ جس کے دماغ میں یہ بھرا پڑا ہے کہ آج جس ہم نے اپنی بیٹی کو 17 سال 18 سال 20 سال تک بڑے نازوں سے پالا ہے, اس کے نخرے برداشت کیے ہیں, ہم نے اس کو بخار تک نہیں آنے دیا, جس کو بڑے ناز و نعمتوں میں پالا ہے, آج ہماری بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے, آج اس کی ڈولی جا رہی ہے, میرے گھر سے وہ کسی پرائے گھر جا رہی ہے. ایک تو اس کے گھر کے ماں باپ کو یہ فکر لاحق ہے کہ میری بیٹی آج مجھ سے رخصت ہو رہی ہے, جدا ہو رہی ہے, ایک طرف اس کو اپنی بیٹی کی جدائی کا غم ہے, اور اس غمگین ماحول کے اندر تمہارے ضمیر, تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے یہ گوارا کر لیتے ہیں کہ ان کے گھر کھانے کا لقمہ تمہارے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے. اور دوسری طرف اس لڑکی کے باپ کو, ماں کو ہزاروں ٹینشن, اس کے بھائی کو یہ ہزاروں ٹینشن دماغ میں ہے کہ میری بہن میری بیٹی آج جس گھر میں جا رہی ہے, پتہ نہیں اس گھر کے ماحول میں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. یہاں اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں اس کی ماں نظر انداز کر دیتی تھی, میں اس کا باپ نظر انداز کر دیتا تھا, وہاں اس کی ساس اس چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کرے گی یا نہیں, اس کی نند نظر انداز کرے گی یا نہیں. ایک طرف ماں باپ کے دماغ میں یہ فطور اٹھ رہے ہیں, یہ خیالات اٹھ رہے ہیں کہ میری بیٹی اس جگہ جا کر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی, لڑکا ہماری اس بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی نبھا پائے گا یا نہیں نبھا پائے گا, میری بیٹی اس لڑکے کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال پائے گی یا نہیں ڈھال پائے گی. ہزاروں خطروں کے طوفان سیلاب اس کے دماغ میں اٹھ رہا ہے, ایک طرف اس کو یہ ٹینشن ہے, اور ایسے موقع پر 300 اور 400 باراتیوں کو اچھا کھلانے کا بھی ٹینشن ہے. اگر آج ان کے کھانے پینے میں کمی ہو گئی تو میری بیٹی کو زندگی بھر تانے مارے جائیں گے. بے غیرتوں, بے شرمی کی حیا ساری توڑ دی ہے, حدیں توڑ دی ہیں. لڑکی والوں کی یہاں بے شرم بن کے کھانا کھاتے ہوئے تمہارا
ضمیر مر کے کیسے گیا؟ یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی ہو تم؟ زمین میں دھس کیوں نہیں گئے؟ کیسے گوارا کر لیا لڑکی والے کے گھر کھانا کھانا؟ ان تمام پریشانیوں اور ٹینشنوں میں تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں لڑکی کے گھر کھانا کھانے کے لیے؟ مولانا ہم ہی کو مت کہو، بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا لڑکی والوں کے گھر کھاتے ہوئے۔ اسلام وہ نہیں ہے جو مولوی کر رہے ہیں، اسلام وہ ہے جو مولوی قرآن و حدیث کی شکل میں بول رہے ہیں، جس میں آسانیاں ہیں۔ آپ نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ اور سنا تھا نا، کہاں میں بولا تھا، کرسیل کے اندر، پھر ایک طرف جہیز، اور ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے میر تقی میر، اپنی بیٹی کی شادی کی، شادی میں 15 دن باقی رہ گئے، لڑکے کی طرف سے ڈیمانڈ آ گئی مجھے یہ چیز چاہیے۔ لڑکی کو پتا نہیں تھا، باپ نے اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے چپکے سے گھر بیچ دیا، دکان بیچ دی۔ اچھا لڑکا تھا، شاندار طریقے سے شادی کر دی، جو لڑکے نے مانگا سب کچھ دے دیا۔ ابھی تک میر تقی میر کی بیٹی کو پتہ نہیں، اور جب مہندی لگ گئی، دلہن بن گئی، سرخ جوڑا پہنا دیا گیا، سب کچھ ہو گیا، رخصتی ہونے لگی، اپنے باپ کے گلے سے چپک کے روئی، اپنی ماں کے گلے سے چپک کے روئی، اور پھر وہ سسرال والے جو آئے تھے لینے کے لیے ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بیٹھتے وقت اس کی سہیلی نے اس کے کان میں اتنا کہہ دیا، میری بہن تمہارا گھر تو آباد ہو گیا لیکن تمہارا باپ برباد ہو گیا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا تم جس گھر میں جا رہی ہو تمہارے شوہر نے ڈیمانڈ رکھ دی، اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جس گھر سے تم جا رہی ہو وہ گھر بک چکا ہے، تمہارے باپ کی دکان بک چکی ہے۔ صدمہ برداشت نہیں کر پائی بیٹی، کسی طرح گھر پہنچی۔ خلوت میں جب شوہر آیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا، کہا نہیں میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ کہا کیوں؟ کہا تم کو تو میرے مال سے محبت تھی، وہ میرے باپ نے دے دیا ہے جو تمہاری ماں کے پاس نیچے رکھا ہوا ہے، جاؤ سو جاؤ اس مال کے پاس۔ دیکھو آج کی رات بحث کی رات نہیں ہے، پوری زندگی پڑی ہے، کبھی ہم اس پر بحث کر لیں گے۔ نہیں، میرے باپ کو برباد کر کے تم ہمارے ساتھ چین و سکون کے 2 پل گزارنا چاہتے ہو؟ جنون تھا، خوبصورت بیوی تھی، اچھے کپڑوں میں تھی، جذبات مچل رہے تھے، اس نے تھوڑا سا زبردستی کر کے ہاتھ بڑھانا چاہا، ہاتھ جھٹک دیا، جلد بازی میں بستر سے اتری، پھسل گئی، نیچے گری، اور نیچے گری روح کب سے انسری سے پرواز ہو گئی، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گئی۔ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، ابھی تو رخصت ہو کے آئی اور مر گئی، اور فجر تک یہ خبر میر تقی میر کے گھر بھی پہنچ چکی تھی۔ میر تقی میر مسجد کے اندر نماز کے اندر تھے، نماز کے بعد ان کو بتایا گیا کہ تمہاری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے، باپ تھا، بیٹی کے مزاج کو جانتا تھا، سمجھ گیا، اپنی بیوی کو لے کے چلتا ہے، چلے سسرال بیٹی کے۔ وہاں گیا تو پتا چلا کہ غسل دیا جا رہا ہے، باہر بیٹھو، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، کفن پہنا دیا گیا ہے، میر تقی میر اندر جاؤ اور اپنی بیٹی کو دیکھ سکتے ہو۔ میر تقی میر جیسے اندر گئے، اپنی بیٹی کے دونوں ناک کے نتھنوں میں کاٹن دیکھا، سفید کفن میں ڈھکی ہوئی لاش۔ کہا میں اپنی بیٹی کو دیکھنے آیا ہوں، یہ مجھے کیا دکھا رہے ہو؟ کہا یہی آپ کی بیٹی ہے، میں نے تو سرخ جوڑے میں اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا۔ کہا میر تقی میر سنبھالو اپنے آپ کو، یہی تمہاری بیٹی ہے۔
سر کھولا, اپنی بیٹی کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, روئے اور اس کفن کو دیکھا. اس کفن کو پکڑنے کے بعد کہا, بیٹی تیرا باپ بہت بڑا شاعر ہے, لیکن آج سے شاعری بند. آج میں زندگی کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں میری بیٹی, آج کے بعد مجھ سے شاعری نہیں ہو. بیٹیوں کے باپ تم بھی ہو, بیٹوں کے باپ تم بھی ہو. شرم نہیں آتی, انٹرنیشنل بھکاری بن کر بھیک مانگتا ہے موٹر سائیکل کی, بلٹ کی, یاما کی, پلسر کی. اس سے بہتر تھا کہ تو کچورا لے کر پورے گاؤں میں بھیک مانگتا کہ میرا بیٹا دکان نہیں ہے دے دو, تاکہ لڑکی سے شادی کر رہا ہے اس کی دکان کا انتظام ہو جائے, لڑکی کو کھلا سکے. اللہ کے نام پہ مانگتا تو زیادہ بہتر ہوتا, بیٹے کے نام پہ مانگتا. شرم نہیں آئی تجھے؟ اس نے اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھا, کفن پکڑا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ لوگوں میرا داماد کہاں ہے؟ اس نے کہا, جی ابو کیا بات؟ وہ لسٹ دکھاؤ جو تم نے مجھے دی تھی. کہا کہ وہ تو آپ ہی کے پاس ہے. ہاں وہ میرے پاس ہے. میرے داماد, اس لسٹ میں جو کچھ تھا میں نے سب کچھ تو دے دیا, بس یہ کفن نہیں تھا جو تو نے دیا. پھر اس کفن کو پکڑ کے کہتا ہے, اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں. اپنی بیٹی کی کفن کو پکڑ کے کہتا ہے, اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں. اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں. کفن دینا تجھے بھولے تھے میں اسباب شادی میں, کفن دینا تجھے میں بھولا تھا اسباب شادی میں. ارے اے میری بیٹی, بس یہی ایک کفن کی کمی تھی جو تیرا باپ تجھے نہیں دے سکا, جو آج تجھے سسرال سے ملا. اے میرے داماد, یہ کفن بھی تو لکھ دیا ہوتا میں یہ بھی دے دیتا. اس کفن کو دے کر تو احسان جتا رہا ہے کہ میں بہت بڑا کام کیا. آج میری بیٹی تیرے دیے ہوئے کفن میں قبرستان نہیں جائے گی, میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی. لوگوں میں اپنی بیٹی کے جنازے کو لے کے جا رہا ہوں. اپنے پاس سے جو کپڑا لایا تھا اس نے اس کپڑے میں اپنی بیٹی کو لپیٹ دیا اور اپنے داماد کی طرف سے دیا ہوا کفن اپنے داماد کے منہ پہ مار دیا اور کہا کہ میں اپنے کفن ہی میں اپنی بیٹی کو دفنا دوں گا اور اپنے آبائی قبرستان میں اپنی بیٹی کو دفناؤں گا. میری بیٹی شادی کی پہلی رات میں شوہر کا چہرہ تک جو نہ دیکھنا چاہتی ہو, بڑی بد نصیبی ہوگی اگر اس کی طرف سے دیے ہوئے قبرستان میں اپنے بیٹی کو دفن کر دوں. میری بیٹی تجھ سے ناراضگی کی حالت میں مری ہے, اس لیے نہ تیرا کفن دیا جائے گا نہ تیرے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. وہ اپنی بیٹی کو لے گیا اور اپنا دیے ہوئے کفن میں اپنی بیٹی کو اپنے قبرستان میں دفن کرایا. اس شعر کو پھر سے سنیے, اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں, کفن دینا تجھے بھولا تھا میں اسباب شادی میں. سوچو آج تم اور ہم سب سوچیں, ہماری بھی بیٹی ہے, آپ کی بھی بیٹی یہاں ہے, ہمارے اور آپ کی بیٹیوں کے ساتھ اگر ایسا ہو تو کیا بیتے گا. یہ سب کا ذمہ دار ہے جہیز اور اس کی لعنت جو آج ہمارے معاشرے میں ناسور بن چکی ہے, کینسر بن کر پورے جسم میں پھیل چکی ہے. نہ اس کو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار ہے, نہ دینے والا دینے سے اور نہ لینے والا لینے سے پیچھے ہٹ رہا ہے. یہ معاشرے کا سب سے بھیانک کینسر بن چکا ہے. اس کینسر سے اپنے آپ کو بچائیے, ورنہ یہ جہیز کا کینسر ہماری بیٹیوں کو غیر مسلموں کے لڑکوں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر دے گا. یہ جہیز کی برائی ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے لڑکوں کے ساتھ جانے پہ مجبور کر دے گی, کیونکہ تمہارے پاس جہیز نہیں ہوگا اور وہ بڑھتی ہوئی جوانی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گی. اس لیے جب جوانی کا سیلاب بھرے گا
تو وہ راستہ نکال لے گا کہ ہم کو کہاں جانا ہے. اس لیے یاد رکھیے ان بچیوں کی عزت و آبرو کو بچانے کی ذمہ داری سماج کے اوپر ہے, چودھریوں کے اوپر ہے, سرمایہ داروں کے اوپر ہے, امیروں کے اوپر ہے اور ذمہ داروں کے اوپر ہے. اگر مدرسہ بنا سکتے ہو اور مدرسے کی کمیٹی بنا سکتے ہو تو ان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادی اور جہیز جیسی لعنت کو ختم کرنے کے لیے بھی کمیٹی بنائیے اور اس کمیٹی میں یہ طے کریے جو جہیز مانگے گا اس کا بائیکاٹ, جو جہیز دے گا اس کا بائیکاٹ, جو جہیز لے گا اس کا بائیکاٹ. نہ اس کی ہم موت میں شامل ہوں گے نہ اس کی شادی میں شامل ہوں گے جب تک آپ کڑا ایکشن نہیں لیں گے. معاف کیجئے گا, جہیز جیسی لعنت رکنے والی نہیں. کڑا ایکشن لیجئے, کڑا ضرورت ہے وقت کی, کڑا ایکشن لیجئے آپ. اب آیا ہے خیال لارا میں جاں اس نامرادی میں, کفن